وشكر الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. أحمد محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى صديقه أهل الصفا فاروقه المجتبى عثمانه عين الهدى المرتضى الكرم. إذا الصديق أكبر شفاعة ناشطة وتدخل القيام والكلام الناشط. إذا عثمان غني پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناشط. حسین ابن علی پر شہادت ناشط. زہراء بلا قلوبہ سبطاء سر سرورہ أماء في منشوره. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على بڑی محبتیں ہیں اللہ کو اس فیض کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جناب بھائی اصلاح قدر صاحب اللہ کو بہت کے خاطر خبر زمان صاحب نشا صاحب شاہی صاحب چشتی ناظران دیگر مصطفیٰ پاکستان اور پوری دنیا کی ہدایت میں آباد. فقیر قرآن حکیم کا سب سے چھوٹا طالب علم ہے. ہمارے وہاں تک ہم کسی کے رشتے کان نہیں اٹھائی جاتی. ہمارے وہاں قرآن حکیم سے فکری رہنمائی کی جاتی. اور بالخصوص یہ دعا کرتے ہیں کہ عرب ہمارا جہاں بھی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے چونکہ یہ ملک ہمارے لیے وسیلہ رئیس بنا ہوا. قرآن گود میں ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، نور رسول ہے، خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے. ہم ذیلی طور پہ دعا گو ہیں کہ اللہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے. اس ملک میں رہنے والوں کی، اس ملک کو چلانے والوں کی اللہ ہمیشہ خیر. آپ سارے آمین کریں. اور یہ بھی دعا ہے کہ جو افراد اس ملک میں ہیں، غیر ملک سے آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اور پاکستان یا کسی بھی ملک میں آپ کی فیملی ہے، خانے خانہ ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. ان دعاؤں کے بعد آئیے قرآن حکیم پڑھتے ہیں. ہم جتنی دیر بیٹھیں گے قرآن ہی پڑھیں گے، اور قرآن کے علاوہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کوئی اور بات کرے. ہم قرآن حکیم سے فیضیاب ہوں گے، قرآنی آیات پڑھیں گے اور قرآنی آیات سے اپنے قلب و اذہان کو مضبوط کریں. میرے سامنے ایک آیہ مجیدہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. سورہ نساء 4 نمبر سورہ ہے اور 32 نمبر آیت. اور ساری آیت نہیں پڑھنی کیونکہ ساری آیت اگر پڑھیں گے تو دل کافی وقت درکار ہے. ایک 15 ہو رہے ہیں، ایک 35 میں کتاب چھوڑنا ہے. 1 2 3 4 بس یہ 4 لفظ تلاوت کرنے ہیں.
شروط کا نمبر بھی 4 ہے اور لفظ بھی 4 پڑھنے ہیں. ویسے دعا کیا کرو چاروں کی سمجھ آتی ہے. کوئی بات کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں دعا کرو دل میں چاروں کی محبت آتی، چاروں سے پیار ہو. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق سے اگر آپ کا تعلق نہیں، نبی راضی نہیں ہوگا. حضرت فاروق اعظم سے اگر آپ کا تعلق نہیں، رسول اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت عثمان غنی سے اگر آپ کی محبت نہیں، نبی مہربان راضی نہیں ہوگے. اپنی جملہ ذرا دل پہ لکھنا. ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے علی علی کر نبی راضی ہو جائے. ان تینوں سے پیار ہوگا تو پھر حضرت علی بھی راضی ہو جائے. دعا کرو دل میں حضور کے سارے صحابہ کی محبت. آپ سارے آمین کہہ رہے. آئیے یہ 4 لفظ پڑھتے ہیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل اللہ من فضلہ. واسأل کا معنی ہوتا ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ دیکھیں اگر اردو آتی ہے تو قرآن پڑھے میرے سے. میرا پاکستان سے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی زبانوں پہ قرآن آتا. واسأل معنی ہے مانگو. کیا معنی ہے؟ نہیں ابھی بھی آپ خاموش ہیں. دیکھیں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. آپ کی زبانیں محروم نہ رہ جائیں اور آج ہم نیکیوں سے جھولیاں بھر کے اٹھیں گے. واسألوا مانا ہے مانگو. کیا مانا ہے؟ مانگو. ماشاءاللہ اب آپ سارے بول رہے ہیں. اب اللہ پڑھیں گے. واسألوا کا مانا ہے طلب کرو، سوال کرو، مانگو. میں آیا ہوں پاکستان سے. پاکستان کا چھوٹا سا ایک علاقہ ہے گجرانوالہ. گجرانوالہ ضلع گجرانوالہ کی پنجابی میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو واسألوا کا معنی ہوگا منگو. کیا معنی ہوگا؟ پنجابی میں کیا معنی ہوگا؟ منگو. مانگو، طلب کرو، سوال کرو. تو یہ 3 منٹ گزر گئے ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے. آئیے اگلا لفظ پڑھتے ہیں. اللہ کس سے مانگے؟ فرمایا اللہ. اللہ سے مانگو. کس سے مانگنا ہے؟ لگی اس طرف سے اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ جو دوسری کارنر ہے نا یہاں سے آواز نہیں مجھے آ رہی. قرآن پڑھنے کی آواز آنی چاہیے. واسأل اللہ. مانا کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، خوش رہیں. دیکھیں میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں. جو روایتی خطباء ہوتے ہیں وہ اپنی تقریر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، انہیں جو آتا ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. میں ہوں یونیورسٹی کا بندہ. یونیورسٹی میں تفسیر پڑھاتا ہوں. میرے پاس یونیورسٹی کے بچے پڑھتے ہیں، میں انہیں قرآن حکیم پڑھاتا ہوں. تو میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا پڑتا ہے تاکہ قرآن کی سمجھ ساتھ ساتھ آئے. ایسا کتاب نہیں کہ کر کے چلا جاؤ اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو حضرت شاہ صاحب کیا بیان کر گئے. نہیں، ایسا کتاب ہونا چاہیے کہ بعد میں لوگ ایک دوسرے کو بتائیں کہ آج ہم نے قرآن سے یہ سنا ہے. اس کو ایسی ہونی چاہیے. واسأل اللہ. ہمارا کیا ہے؟ بھائی آپ سارے بول رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے، لیکن آپ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم شانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. دوبارہ ترجمہ کریں گی. واسأل اللہ مانا کیا ہے؟ اللہ. جیتے رہے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. جوانی کون دیتا ہے؟ اللہ. علم کون دیتا ہے؟ اللہ. حیا کون دیتا ہے؟ اللہ. نیکی کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ. مال و دولت کون دیتا ہے؟ اللہ. عزتیں کون دیتا ہے؟ اللہ. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. کیا آپ نے محسوس کیا ہم طویل پڑھ رہے ہیں اور ہے بات کی طرف؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. بھائی پھر جواب دے. کون دے گا؟ اللہ. اچھا آپ بڑا خوبصورت بول رہے ہیں، بڑا پیارا بول رہے ہیں. آپ کے احسن بولنے کی وجہ سے ایک آیت میں سورہ
سورہ ملک سے پڑھتا ہوں، 67 نمبر سورہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے، اللہ تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا تبارک الذی، مجھ سے مانگو کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ ہی سے ملے گی۔ برکت کون دے گا؟ اللہ۔ کیا بات ہے، لطف آ رہا ہے مجھے آپ کا۔ برکت کون دے گا؟ اللہ۔ برکت کون دے گا؟ اللہ۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ عزت کون دے گا؟ اللہ۔ رزق کون دے گا؟ اللہ۔ اس ملک کو آباد کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس ملک کی کامیابی کے پیچھے قوت کون ہے؟ اللہ۔ بھائی اللہ ہے۔ اچھا ٹھہرے، اللہ تم سے کیوں مانگے؟ رکیے گا، سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں، 29 نمبر سورہ ہے، مولا تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ تیرا مددگار بھی میں ہوں، تیرا ولی بھی میں ہوں۔ ولی کون ہے؟ اللہ۔ مددگار کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس مسجد کے اس منبر سے آج درس توحید مل رہا ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ درس توحید۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ بھئی ابھی وَاسْأَلُ اللَّهَ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اچھا رکے ذرا، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ اسراء کی طرف چلتے ہیں، بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ، مولا تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی، مجھ سے مانگو کیونکہ میں پاک ہوں۔ اللہ سے مانگو کیونکہ اللہ پاک ہے۔ بھائی اللہ پاک ہے۔ بھائی آپ کی زبانیں پھر چپ کر رہی ہیں، اللہ پاک ہے۔ بھائی ہمارا رب پاک ہے، ہمارا اللہ پاک ہے۔ اچھا بھائی میرے صاحبوں، نہایت ذی علم اور ذی شعور لوگ تشریف فرما ہے، کسی بھی کلام میں جب تک 4 چیزیں نہ ہوں وہ کلام اعلیٰ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے دعویٰ، اس کے بعد دلیل۔ دعویٰ ہے، دلیل نہیں، دعویٰ بیکار، دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ پھر نتیجہ اور منطقی ربط، دعویٰ دلیل، یہ سمجھیے گا، دعویٰ ہے تو دلیل ہونی چاہیے، اگر دعوے کے ساتھ دلیل نہیں تو دعویٰ بیکار۔ اب اللہ فرماتا ہے سورہ اسراء میں سبحان، اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ۔ مولا ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہماری گناہگار آنکھیں تمہیں تو نہیں دیکھ سکتی، اب اگر تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائے کہاں پہ؟ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے سمجھنے میں شک نہیں، میرے سمجھانے میں کوتاہی ہے۔ مولا یہ تو فرما رہا ہے سبحان، میں پاک ہوں۔ مولا ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، میرے کریم اللہ ہم تمہیں دیکھ تو نہیں سکتے، اب تیری پاکی دیکھنی ہو تو اس کی کوئی دلیل تو ہوگی۔ اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا، 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے، اللہ فرمایا اگر میری پاکی کا معیار دیکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو میرے نبی کا گھر دیکھو۔ کیا بات ہے، آپ کو بڑے شعور ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میری پاکی کا معیار دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ کو دیکھو۔ نہیں، آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو اس نبی کو دیکھو جسے ہم نے پاک بنا کے بھیجا۔ اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو وہ وجود دیکھو جو آمینہ کی گود میں آیا۔ آپ کا سبحان اللہ ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہا، جس کا ایمان ہے کہ ہمارا نبی پاک ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ ان کی پاکی پہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا میرے صاحبوں، یہ گھر اچھا ٹھہرے، مجھے ایک نبی یہاں پہ نظر آ رہا ہے، سورہ مریم کی طرف چلتے ہیں، 19 نمبر سورہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کی 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 اور 24 تک آیات جلدی سے پڑھ لی جائے اور ہے بات کی طرف۔ یہاں پہ ایک نبی پاک ہے، رکیے گا، سورہ مریم 19 نمبر سورہ، سورہ توبہ، سورہ یوسف، سورہ اسراء، سورہ انبیاء، سورہ الکہف، سورہ مریم 19 نمبر سورہ اور اس کی 16
16, 17, 18, 19 और 20 और 22 तक आयतें हैं। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर फिल किताबि मरियम, जिक्र कीजिए किताब में से मरियम का, इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया, मरियम ने घर छोड़ा मशरक़ की तरफ इबादत में मसरूफ़ हो गई। फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, मरियम पर्दे में चली गई। फ़अरसलना इलैहा रूहना, मरियम की तरफ हमने हज़रत जिब्रील भेजा। फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, आज ये मरियम की तरफ जवान बशर बन के आया। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िय्या, मरियम ने जिब्रील को देख के कहा तू किधर आया, मेरे पास बशर तो नहीं आते। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबलकी गुलामन ज़किय्या, जिब्रील ने आके कहा मरियम घबराना, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूँ, फिक्र न कर, मैं तुम्हें बेटा देने आया हूँ। क़ालत अन्ना यकूनु ली, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है। वलम यमससनी, मुझे तो किसी ने छुआ नहीं, मेरे पास तो बशर आया कोई नहीं, तो फिर बेटा कैसे होगा। काला कज़ालिका काला रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, घबराना ये ऐसे नहीं होगा। वकाना अम्रम मक़दिया, ये तेरा बेटा अल्लाह के अमर से होगा, ये बेटा अमर से होगा। और ये बेटा पता कैसा बेटा है, गुलामन ज़किया, गुलामन ज़किया। समझाना तो ये है आपको, गुलामन ज़किया, मरियम हम तुमको वो बेटा देंगे जो पाक होगा। मरियम तेरा बेटा पाक होगा। मेरे साहिबो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद पाक है। जी मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद पाक है। अल्लाह सूरह जुमा में फरमाता है वयुज़क्कीहिम, तेरा नबी ऐसा पाक है कि उसका कदम जमीन पे आया सारी जमीन पाक हुई। भाई आप समझ रहे हैं अल्लाह की पाकी का मयार। अल्लाह का मयारे पाकीज़गी देखना हो तो अपना नबी देखो। अल्लाह पाक है। भाई अल्लाह पाक है। किससे मांगने? अल्लाह से। किससे सवाल करने? अल्लाह से। किससे तलब करने? अल्लाह से। औलाद कौन देते हैं? अल्लाह। रिज़्क़ कौन देते हैं? अल्लाह। जवानी कौन देते हैं? अल्लाह। इल्म कौन देते हैं? अल्लाह। यही समझा रहे हैं। 10 मिनट गुजर गए, अल्लाह से मांगो। भाई किससे मांग रहे? अल्लाह से। आगे चले जी। अभी सिर्फ 2 लफ्ज़ों का तर्जुमा हुआ, वस्अलुल्लाह, सवाल करो अल्लाह से, अल्लाह से मांगो। अच्छा यार ठहरो, मुझे पाकीज़गी से एक आयत और याद आ रही है, अगर आप कहें तो पढ़ लें। एक आयत और आ रही है मेरे दिल में, सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खलीलुल्लाह जी मौला, इस्माइल जी मौला, मेरा घर बन गया, मौला बन गया। अल्लाह फरमाया वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुकाई सुजूद। खलील जी मौला, इस्माइल जी मौला, मेरा घर बन गया, मौला बन गया। वअहिदना इला इब्राहीम, अल्लाह फरमाता है हमने वादा लिया हजरत इब्राहिम से, हमने वादा लिया हजरत इस्माइल से, अन ताहिरा बैतिया, मेरा घर तुम पाक रखो। नहीं आपने गौर ही नहीं किया, मैं फिर कर रहा हूँ, मैं दोबारा आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुकाई सुजूद। खलीलुल्लाह हमारा घर तुम पाक रखो। अल्लाह ने अपने घर की पाकी की जिम्मेदारी हजरत इब्राहिम के कंधों पे रखी, हजरत इस्माइल के कंधों पे रखी। ए खलील जी मौला, ए ज़बीउल्लाह जी मौला, ये मेरा घर है, इसे तुम दोनों पाक रखो। क्यों? लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुकाई सुजूद, यहाँ पे बंदों ने आके तवाफ करना है, यहाँ पे बंदों ने आके रुकू करने हैं, यहाँ पे बंदों ने आके सजदे करने हैं। ये है मेरा घर, इसे तुम पाक रखो। और है बात की तरफ मैं फिर आयत पढ़ रहा हूँ, वअहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया। ए इब्राहिम, अल्लाह फरमा रहे हैं, ए इस्माइल, ए इब्राहिम, ये है मेरा घर, अन ताहिरा बैतिया, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसे तुम पाक रखो। अल्लाह ने अपने घर की पाकी की जिम्मेदारी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कंधों पे रखी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कंधों पे रखी। जब बारी आई ना तेरे और मेरे नबी की, अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। मेरा घर खलील पाक रखेंगे, नबी मेहरबान को अल्लाह ने पाक रखा है।
ہمارے نبی کو اللہ نے پاک رکھا ہے. بھائی میں دوبارہ دونوں آیتیں پڑھ رہا ہوں, پھر سنو, دوبارہ سنو. اپنے گھر کی پاکی کی ذمہ داری اللہ نے خلیل کو دی. اپنے گھر کی پاکی کی ذمہ داری اللہ نے اسماعیل کو دی. نبی کے گھر کو اللہ نے خود پاک رکھا. رسول کے بیڑے کو اللہ نے پاک رکھا ہے. اچھا اگر آپ اجازت ہو تو یہ پاکی والی آیت دوبارہ نہ پڑھوں, میں پھر پڑھوں. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خبردار نبی تک پلیت نہیں آتے. بھائی اسے اس طرح سمجھ لو نا, کیونکہ پلیتی نبی تک نہیں آتی, نبی تک پلیت نہیں آتے. میں پھر عرض کر رہا ہوں نبی تک پلیت نہیں آتے. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ آپ کے سماعتوں تک پہنچے گا. جو نبی تک نہ آئے وہ ہے پلیت, جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے وہ ہے حدیث. سمجھ آ رہی ہے وہ؟ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو مجھے پاکی سے ایک آیت یاد آ رہی ہے, سورہ واقعہ کی آیت ہے, 56 نمبر سورہ ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ غور ہے جی, بات کی غور ہے جی. کس سے مانگنے؟ اللہ سے. رزق کون دیتے ہیں؟ اللہ. جوانی کون دیتے ہیں؟ اللہ. اللہ پاک ہے بھائی, اللہ بس پاک پہ رکے ہوئے ہیں. اللہ آگے نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, فضل نہیں پڑھ پاؤں گا, صرف وَاسْأَلُ اللَّهَ پہ بات آج رہ گئی. اللہ پاک ہے, مولا کچھ اور بھی پاک ہے. اللہ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرماتا ہے کائنات والو قرآن بھی پاک ہے. بھائی قرآن بھائی آپ کی زبانوں پہ آنا چاہیے بھائی قرآن. دیکھیں میں بالکل میں بڑا محتاط آدمی ہوں, کیونکہ میں 10 سال مختلف انڈسٹریز میں رہا ہوں, یونیورسٹی کا بندہ ہوں, ٹائم کا پابند ہوں, جو وقت دیتا ہوں وقت پہ پہنچتا ہوں, اور قانون کا پاسدار ہوں. بالکل میں پسند ہی نہیں کرتا کسی قانون کو توڑا جائے. یہاں پہ اگر ممانعت ہے نعروں کی نہ لگائیں, خاموشی سے قرآن سنیں, لیکن قرآن پڑھنے سے کسی نے منع نہیں. آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے. بلکہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ لوگ بتائیں گے کہ پنجاب سے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی آتا ہے, وہ ہمیں قرآن سناتا ہے, اور یہ لوگ پہنچائیں گے کہ ہمیں قرآن کا درس ملتا ہے, ہمیں قرآن سمجھایا جاتا ہے. آئیے تھوڑا قرآن اور پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, میں بھی پاک, نبی بھی پاک, قرآن بھی پاک. بھائی قرآن پاک ہے, قرآن بھائی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن پاک ہے. اچھا آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے مجھے 2-4 آیتیں قرآن پہ پڑھنی پڑی ہیں. خیر جی, مولا قرآن کیسا پاک ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا ہے قرآن ہدایت ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن علم کل ہے, قرآن ہر میدان میں غالب ہے. بھائی قرآن ہر میدان میں غالب ہے. بھائی آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن ہر میدان میں غالب ہے. قرآن علم ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن علم کل ہے, قرآن ہر میدان میں غالب ہے. اچھا آپ چپ بیٹھے ہیں, میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. مولا قرآن کیسا پاک ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں, ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ٹھہرے, میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. آپ ابھی بھی چپ بیٹھے, میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. مولا قرآن کیسا پاک ہے. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت, قرآن شفا, قرآن مشکل کشا, قرآن مشکل کشا, قرآن شفا, قرآن رحمت. آپ ابھی بھی چپ بیٹھے, مجھے سورہ آل عمران میرے سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. قرآن جھگڑے ختم کرتا ہے. بھائی قرآن جھگڑے ختم کرتا ہے, کیونکہ قرآن پاک ہے, قرآن کریم ہے, قرآن مجید ہے, قرآن فرقان ہے, قرآن قرآن ہے. آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوں گے, ٹھہرو, مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے. مولا حکم, اللہ فرماتا ہے سنو
जिबालु, अगर ये कुरान पहाड़ों पे आता पहाड़ चल पड़ते। आप अभी भी चुप है। औ कुतियत बिहिल अर्दु, अगर ये कुरान जमीन पे आता जमीन फट जाती। आप अभी भी खामोश है। औ कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर ये कुरान मुर्दे पे आता तो मुर्दा बोल पड़ता, मुर्दा कलाम करता, मुर्दा बोल पड़ता। अच्छा ठहरो, मुझे सूरह हशर पढ़नी है। अल्लाह फरमाता लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाज़िल करते, पहाड़ रेजा 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 चूरा चूरा होके उड़ जाते, तो मौला फिर इतना जलाली नूर कहाँ पे रखा? अल्लाह फरमाता है जिसे पहाड़ ना उठा सके, जिसे मुर्दा बर्दाश्त न करे, जिसे जमीन बर्दाश्त न करे, नज़ला बिरूहिल अमीन अला क़ल्बिक, ये मोहम्मद के दिल पे आया। अब आपने महसूस किया अल्लाह भी पाक, नबी भी पाक, कुरान भी पाक। आप अभी भी चुप हैं। अल्लाह भी पाक, नबी भी पाक, कुरान भी पाक। पाक ने पाक को पाक पर भेजा। भाई और है बात की तरफ, पाक ने पाक को पाक पर भेजा। मैं तुम्हारा ये जुमला कर रहा हूँ, उस पाक ने इस पाक को उस पाक पर भेजा। अच्छा अब आप सुनिएगा, कुरान तिबियान, कुरान फुरकान, कुरान कुरान, कुरान शिफा, कुरान रहमत, कुरान इल्मे कुल, कुरान पाक। अब इस कुरान के आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया है। मेरा ख्याल है कुरान समझ आ रहा है, मेरे दोस्तों तक कुरान पहुंच रहा है। अच्छा मौला ये कुरान कैसे आया? फिर रुक गए हम, ये कुरान कैसे आया? यानी हजरत जिब्रील इसे उठा के लेके आए और काबे की छत पे रखा? नहीं, ऐसे नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। अच्छा हुजूर मेराज की रात गए, अल्लाह ने कहा ले जाइए? नहीं, ऐसे भी नहीं हुआ। तो फिर मौला ये कैसे आया? अल्लाह फरमाता है सूरह नजम में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, नबी मेहरबान बोलते थे कुरान आता था। हुजूर के बोलने से कुरान आया। अब भाई पिछले नबियों को किताबें लेने के लिए जाना पड़ा। नहीं आपने गौर नहीं किया, हजरत मूसा को तौरात लेने के लिए तूर पे जाना पड़ा, हजरत ईसा को इंजील का इंतजार करना पड़ा। कमाल है, वो मक्के बैठे हैं, ये कुरान पीछे मक्के पहुंचा। वो मदीने बैठे हैं, ये कुरान पीछे मदीने पहुंचा। वो गारों में बैठे हैं, ये कुरान पीछे गारों में पहुंचा। अगर वो यारों में बैठे हैं, ये कुरान पीछे यारों में पहुंचा। अगर वो प्यारों में बैठे हैं तो ये कुरान पीछे। अब आप समझ गए कुरान पाक है। भाई कुरान, फिर बोले कुरान, एक तरफ फिर बोले कुरान। अल्लाह किससे मांगना है? कौन देता है? रिस्क कौन देता है? जवानी कौन देता है? इज्जत कौन देता है? किसके दरवाजे पे जाना है? सवाल किससे करना है? हर दर्द की दवा किसके पास है? शिफा किसके पास है? मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है आपका, क्योंकि आपकी जुबान पे अल्लाह अल्लाह आ रहा है। यही मकसद है फकीरों के आने का, बंदों की जुबानों पे अल्लाह का नाम आ जाए। दो ही तो मकसद है पाकिस्तान से आने के, आपकी जुबान पे अल्लाह आ जाए, कुरान आ जाए। जब आपकी जुबान पे अल्लाह और कुरान आ गया, ईमान में तकवीयत आ जाएगी, ईमान मजबूत हो जाएगा, बल्कि ईमान की कयारियां सरसब्ज हो जाएंगी। जिसका ईमान ताजा हो रहा है कहो सुभान अल्लाह। ये आपका सुभान अल्लाह कहना अल्लाह की सना है। और यार बड़ी अच्छी चीज देखे जुबान से क्या निकलता है? सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी छह चीज देखे तो जुबान से क्या निकलेगा? कुरान से अच्छा क्या है? भाई बोलो तो कहिएगा, कुरान से अच्छा क्या है? जनाब इस कुरान को बिखरने से जिसने बचा दिया उसे उम्र कहते हैं। मेरी नजर पड़ गई 35 मिनट हो गए। ये नजीर रखेगी, बस किताब मुकम्मल है। हजरत उमर वो शख्सियत है, जिलहज के आखिरी दिन हजरत उमर के, जिलहज के आखिरी अय्याम हजरत उमर के। मैं आज रात को नशीस होगी नहीं, आज रात जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे देखेंगे बस अल्लाह का तर्जुमा मैंने कर दिया। आज रात देखेंगे मिन फजली, फजल क्या है? मिन फजली का तर्जुमा आज रात इंशाअल्लाह नशीस में करेंगे।
حضرت عمر نے قرآن اکٹھا کیا ہے. سب سے پہلے قرآن اکٹھا حضرت ابوبکر صدیق نے کی اور اس طرف توجہ دلوانے والے عمر ہیں. میں 2-4 جملے حضرت عمر کی شان میں کہہ دوں بس میں چھوڑنے لگا ہوں. اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. سارے بندوں نے اسلام قبول کیا بندوں کو عزت ملی. نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ اسلام کو عمر دے تاکہ اسلام کو عزت ملے. سارے صحابہ خود آئے اسلام میں، عمر کو نبی نے مانگا ہے. بھائی بولو تو صحیح. حضرت عمر کو نبی نے مانگا ہے. نبی دعائیں کرتے تھے اللہ اسلام کو عمر دے. بھائی اسلام کو میں دوبارہ جملہ عرض کروں، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. رکنا، بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں. نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. اچھا رکنا ان اللہ یأمر بالعدل، اپنی ساری زندگی جو عدل پہ گزارے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا نہیں آپ ابھی بھی چپ ہے، حضرت علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا نہیں آپ ابھی بھی چپ ہے، حضرت علی کے بچوں کے لیے جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا نہیں آپ ابھی بھی چپ ہے، علی کے بچوں کو جو 1000 درہم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا نہیں آپ میں بڑا سادہ جملہ عرض کرنے لگا اور آپ کے خطاب کا یہ آخری جملہ ہے اور یہ اپنے دلوں پہ لکھیے گا. اوے جس کے گھر میں کائنات کا رسول دھولا بن کے آئے اسے عمر کہتے ہیں. اور جس کی بیٹی قیامت تک کے مومنوں کی ماں ہو اسے عمر کہتے ہیں. اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرمائے اور بالخصوص پاکستان کو اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز عطا فرمائے. آپ سب آمین کہو. آخر پہ پھر دعا گو ہوں اللہ عرب امارات کی حفاظت فرمائے، یہاں پہ رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، یہاں کی انتظامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ اس گورنمنٹ کی حفاظت فرمائے. اللہ یہ ہمارے لیے وسیلہ رزق بنے ہوئے ہیں، انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. میں آج خطاب نہیں کر سکا، آج 2 لفظوں کا صرف ترجمہ کیا ہے. وَاسْأَلُ اللَّهِ، اللہ سے مانگو. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. میں کبھی پھر بیٹھا تو خطاب کریں گے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کو اللہ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.